الحمد لله العلي الكبير المتعال. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: رب زدني علما. گرامی قدر احباب ذی وقار، باب ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے ترتیب دیا کہ گھر کا جو والی ہے، وہ گھر کا جو سربراہ ہے، اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو علم بھی سکھائے اور ادب بھی سکھائے. عمومی طور پر ہم اپنی اہمیت، حیثیت تو سیکھتے ہیں، اپنے آپ کو علم بھی سکھاتے ہیں، اپنے آپ کو ادب بھی سکھاتے ہیں، اور اپنے ماتحتوں کے متعلق ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے مالک ہیں. بالفرض آپ کسی کو کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو نماز سکھائے، تو ابا جی کہہ دیں گے وہ اپنی زندگی کا مالک ہے، میں تو اسے کچھ نہیں کہہ سکتا. مطلب جب سکول جانا ہو 2-4 دن وہ چھٹی کرے تو اس وقت وہ ابا جی کا اپنا ہوتا ہے، اس وقت وہ بات مان لیتا ہے، کیونکہ ادھر فیس دی جاتی ہے نا. یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر بیٹا سکول نہ جائے گا تو یہ تو نقصان ہے، فری میں فیس بھریں گے اس کی. اور اگر اسے کہہ دیا جائے نا کہ اسے کوئی تعلیم و تعلم دینی حوالے سے سکھلائیں، تو اس وقت ابا جی بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے پھر آج کل دیا اولادہ کتنے بن رہی ہیں جی. تو ایک تو یہ ہے اپنے گھر والے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف گھر والے ہی نہیں بلکہ جو تیرے ماتحت ہیں، غلام اور لونڈی کی حد تک بھی مالک کے اوپر فرض ہے وہ انہیں تعلیم بھی دے اور ادب بھی سکھائے. اس ضمن میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ روایت ذکر کی ہے. کہتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العزت اپنی طرف سے دوہرا اجر عطا کرتا ہے. ان میں سب سے پہلا فرمایا ایسا آدمی جو اہل کتاب میں سے ہے اور کتاب کو اسی طرح مانتا ہے جس طرح وہ نازل کی گئی. تحریف شدہ کتاب نہیں بلکہ جو نازل کی گئی ہے اس کتاب کو مانتا ہے، اور وہ کتاب کے جو نبی تھے ان کی بات بھی اسی طرح تسلیم کرتا ہے جس طرح اسے حکم ہے اس کتاب کے اندر. اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. آقا کریم فرماتے ہیں اللہ ایسے آدمی کو دوہرا اجر عطا کرتے ہیں. ایک وہ جو پہلے ایمان کے مطابق زندگی بسر کر رہا تھا، دوسرا وہ جو موجودہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میسر آ گئی تو اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. نمبر 2 آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا آدمی جو غلام ہے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ کسی کی ملکیت میں ہے وہ، اور وہ 2 کام کرتا ہے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے تو وہ غلام لیکن نماز پڑھنی نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے تو وہ غلام وہ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے کہ وہ غلامی کے باوجود زکات دیتا ہے. جتنی اللہ تعالیٰ نے مطلب خرچ کرنا، صدقہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہیں، انہیں پورا کرتا ہے. اور نمبر 2 اپنے مالک کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، اس کا حق ادا کرتا ہے. مطلب یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ جتنی دیر تک مالک آپ کے اوپر ہے اتنی دیر تک تو آپ کام بڑا اچھا کریں، اور اس کے نظر اس کی اوجل ہوئی نہیں تو آپ نے کام کو بد نیتی کے ساتھ کرنا شروع کر دیا. آقا کریم نے فرمایا وہ بندہ جو اپنے اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے، آقا کریم فرماتے ہیں اللہ اسے بھی دوہرا اجر عطا کرتے ہیں. پھر آقا کریم نے فرمایا تیسرا وہ آدمی ہے جو 2 اجر لیتا ہے کہ اس کے پاس کوئی لونڈی ہے. آقا کریم فرماتے ہیں کہ اس کے وہ لونڈی کی اچھی تربیت کرتا ہے، اس لونڈی کو ادب سکھاتا ہے، علم سکھاتا ہے.
حتیٰ کہ وہ باشعور ہو جاتی ہے. آقا کریم فرماتے ہیں باشعور ہونے کے بعد وہ اس کو آزاد کر دیتا ہے. آزاد کرنے کے بعد آقا کریم فرماتے ہیں اس کے ساتھ خوشی سے حق مہر دے کے نکاح کر لیتا ہے, اپنے مہر میں رکھ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو 2 اجر ادا کرتے ہیں. اب امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد, آپ کہیں گے کہ یہاں گھر والوں کا تو ذکر آیا نہیں, تو امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب غلام کو علم سکھانا فرض ہے, ایک لونڈی جسے اس نے جنم تو نہیں دیا اس کی بیوی نے, یہ اس کا خون تو نہیں ہے, لیکن یہ اس کی لونڈی ہے, فرمایا اس کو علم دینا, ادب دینا, تربیت کرنا اس کے اوپر فرض ہے. تو پھر جو اس کا خون ہے اس کی تربیت اور بلولا اس کے اوپر فرض ہے. تو پھر جو بیان کرنے والے راوی ہے نا, وہ جس کو یہ روایت بیان کرتے ہیں اسے پتہ کیا کہتے ہیں, اے عامر یاد رکھ یہ حدیث میں نے تو تجھے فری میں سنا دی ہے نا, ہم اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے میلوں سفر کیا کرتے تھے. کہ ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ علم حدیث کے حصول کے لیے انسان کو سفر کرنا چاہیے, اور وہ سفر باعث برکت بھی ہوتا ہے, ثواب بھی اس کا ملتا ہے, اور اللہ رب العزت اس کی وجہ سے انسان کی بہت بڑی ساری چیزوں کی اصلاح فرما دیتے ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ جہاں خود کو علم بھی سکھائیں اور ادب بھی سکھائیں, وہاں اپنی اولادوں کو, اپنے ماتحتوں کو بھی اس کی آگاہی فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.